پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک شہر بسایا اور ایک نہایت خوبصورت محل بنوایا۔ محل کہہ لیں یا گھر کہہ لیں، اور اس نے اس پر بہت زیادہ اماؤنٹ، بہت زیادہ پیسے لگائے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہت کا جو دور ہوتا تھا تو اس وقت وہ مالک ہوا کرتے تھے، اور ان کے پاس اتنی دولت ہوتی تھی، اپنی مرضی سے اس نے اس محل کو بنوایا، اس کو سجایا، خوبصورت تیار کیا، اور اس کے بعد اس نے بہت بڑی دعوت رکھی، اور اس دعوت میں لوگوں کو بلایا، شہر سے یا اپنے ملک کے لوگوں کو، یا جتنے اس کا جو ایریا ہوگا وہاں کے لوگوں کو بلایا، اور اس نے اپنے دروازے پر دربان کھڑے کر دیے۔ اب ہوا کیا کہ لوگ آ گئے، دعوت کھا کے جب واپس جا رہے تھے تو ان دربانوں سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو لوگ جائیں گے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے مکان میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جب ایک انسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے یا کسی چیز پر بہت زیادہ بے انتہا پیسہ لگاتا ہے نا، تو اسے یہ ہوتا ہے کہ یار میری چیز میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، یا اگر کوئی بھی اس میں خامی، کوئی غلطی ہے تو وہ مجھے پتہ چلے تاکہ میں اس کو بالکل ٹھیک کر لوں، اوکے کروں۔ تو اسی طرح وہ دربان اپنا کام کر رہے تھے۔ اب لوگ آتے، کھانا کھاتے جاتے، تو پھر وہ ان سے پوچھتے کہ کیا اس میں کوئی عیب ہے، تو لوگ کہتے کہ نہیں۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا اور لوگ جاتے رہے۔ پھر آخر میں کچھ کمبل پوش لوگ آئے، یعنی کچھ لوگ تھے جنہوں نے کمبل اوڑھے ہوئے تھے، کمبل پہنے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں سے ان دربانوں نے پوچھا کہ آپ کو اس محل میں، اس گھر میں کوئی عیب نظر آیا؟ انہوں نے کہا ہاں، اس میں 2 عیب ہیں۔ اب یہ بات سن کر ان دربانوں نے ایک قاصد یا ایک میسج بھیجا بادشاہ کی طرف کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ ہیں جو کہ 2 عیب بتا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے ایک بھی عیب منظور نہیں ہے، انہیں میرے پاس بھیجو۔ اب وہ لوگ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، تو بادشاہ نے پوچھا کہ کون سے 2 عیب ہیں اس مکان میں؟ تو انہوں نے بتایا پہلا عیب، عیب نمبر 1 یہ تھا کہ یہ مکان اجڑ جائے گا۔ اجڑ جائے گا سے مراد یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہانیوں قصوں میں سنا کہ بھائی وہ کوئی اس نے مستقبل کی بات بتا دی کہ یہ اجڑ جائے گا، نہیں۔ انہوں نے نتیجہ بنایا کہ یہ جو مکان ہے یہ آہستہ آہستہ وقت گزرے گا، یہ پرانا ہوگا، بوسیدہ ہوگا، پھر گر جائے گا یا گرا دیا جائے گا، یعنی اس کا فائنل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، اجڑ جائے گا۔ اور نمبر 2 عیب انہوں نے یہ بتایا کہ اس مکان کا جو مالک ہے وہ مر جائے گا۔ ظاہر ہے سب انسانوں نے مرنا ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی اللہ والے سے میں نے یہ بات سنی تھی، انہوں بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ آج تک اس دنیا میں بہت سارے منکر آئے ہیں، یعنی اللہ پاک کا انکار کرنے والے بہت سارے لوگ آئے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ یعنی سب نے، چاہے وہ جس ریلیجن سے ہو، جس ذہنیت کا بندہ ہو، ہر بندہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ موت برحق ہے۔ تو ظاہر ہے اب یہ بات بھی ماننے والی تھی کہ بالکل جو اس کا مالک ہے وہ ایک دن مر جائے گا۔ اب بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ بھئی کوئی ایسا مکان بھی ہے کہ جو نہ اجڑے، اور کوئی ایسا مالک ہو کہ جو مرے نہ؟ انہوں نے کہا بالکل ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک حیران کن جواب تھا۔ اب انہوں نے، ان نیک لوگوں نے بادشاہ کو جنت کی تعلیم دی، جنت کے بارے میں بتایا کہ جنت ایسی ہے اور وہ ہمیشہ تک رہے گی، اور اس کے انعامات یہ ہیں، اس طرح کے محلات ہوں گے، اور دوزخ کے عذاب کے بارے میں بھی بتایا۔ تو اس طرح بادشاہ کے دل پر یہ بات اثر کر گئی اور اس نے توبہ کر لی، یعنی بادشاہت کے کاموں سے اور اس طرح کی چیزوں سے وہ باز آ گیا۔ تو پیارے مسلمانوں، دراصل بات یہی ایک ریمائنڈر ہے چھوٹا سا۔ واقعی آپ دیکھیں، آپ جس جگہ یا میں جس جگہ موجود ہوں، یہ ہر ایک چیز کی جو فائنل ڈیسٹینیشن، جو منزل ہے نا، وہ وہی ہے۔ یعنی ہر جگہ کو پرانی ہونا ہے، ختم ہونا ہے، اجڑنا ہے، اور ہر انسان کو موت آنی ہے۔ تو ہم یہ کیوں اپنے آپ کو ایک کشمکش میں ڈالے ہوئے ہیں؟ آپ دیکھیں اتنی اضافت میں چلے گئے ہیں ہم، اتنی زیادہ اضافی چیزیں کر رہے ہیں، اتنی زیادہ فضول چیزیں کر رہے ہیں کہ کئی چیزیں ایسی بھی ہیں ہم کر رہے ہیں، ہمیں مقصد کا ہی نہیں پتہ۔ ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بھئی ہم کیوں کر رہے ہیں، یا اس کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے ہم جس پر اپنے گھنٹوں کھپا رہے ہیں۔ تو دیکھیں جو بیسک
کسی چیز کا مقصد ہوتا ہے، جو بیسک کسی چیز کا پوائنٹ ہوتا ہے، جس چیز کے لیے جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی جاتی ہے نا، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو وہ چیز ٹھیک چلے گی۔ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں پیارے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، نیک عمل کرنے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے، دوسروں تک اللہ پاک کا پیغام، دین کی تبلیغ پہنچانے کے لیے، ان مقاصد کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اگر ہم اضافت میں پڑھیں گے تو ہم بیسک چیزوں کو بھول جائیں گے، اور اگر ہم بیسکس چیزوں سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہم خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔